बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस की शामत तो आनी ही थी। सोचिए ज़रा कि नून लीग की हुकूमत हो, PDM 2 का ज़माना चल रहा हो, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हो और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बच निकलें पुलिस से। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनहोनी है, क्योंकि हुकूमत का काम ही ये है। जब से PDM 1 देखें, PDM 2 का दौर देखें, पिछले 2.25 साल देख लीजिए, पूरी हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस तहरीक इंसाफ के खिलाफ रहा है। इतनी ज़्यादा पुलिस, इतनी उनके अफसरान के लिए मरात, इतना कुछ उनको करके दे रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि ख़वातीन हों, मर्द हों, कोई नहीं बचना चाहिए। और मरीम नवाज साहिबा को तो ख़ास तौर पर सनम जावेद हों, आलिया हमज़ा हों, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, इनके हवाले से तो मरीम साहिबा को ज़्यादा फिक्र रहती है। तो अब आप ये देखिए कि दोनों ख़वातीन, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, वो अदालत में जाती हैं और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होती हैं ज़मानत के लिए। वो केसेस उनके बहुत से हैं, एक एक शहर में कई केसेस हैं, नए नए केसेस अब बनाए गए हैं। लेकिन वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस को ये अहकामात होते हैं कि इनको आपने नज़रबंद कर देना है। हत्ता कि 27 अगस्त तक अदालत की तरफ से कहा गया, हाई कोर्ट की तरफ से, कि इनको आप किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अब आप ये देखें, नया काम ये किया गया कि अच्छा गिरफ्तार नहीं कर सकते तो देखी जाएगी, 27 अगस्त तक फिर छोड़ देंगे, उससे पहले पहले नज़रबंद कर देते हैं। क्यों नज़रबंद करना चाहती है हुकूमत, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, इन दोनों ख़वातीन को? और किस तरह से पुलिस नाकाम रही इनको पकड़ने में? क्योंकि ये अदालत में थी, सबके सामने थी, इनके साथ कोई, वो मरीम साहिबा के साथ जिस तरह जब वो नैब आती थी तो पत्थर लेकर लोग साथ आते थे और पथराव होता था पुलिस पर, वो नहीं था, कुछ वो सब कुछ नहीं था। फिर भी ये कैसे बच निकली और पुलिस की शामत अब कैसे आई है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि अब मज़ीद लोगों से तफ्तीश हो रही है और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है कि जी जेल में इमरान खान की सहूलतकारी हो रही थी। इनमें अब ख़वातीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस सब के बाद भी इमरान खान का इंटरव्यू फिर आ गया है और ITV को इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो मर्जी कर लें, जितना जुल्म करना है, जो मेरे खिलाफ करना है, इससे भी बदतर हालात में मुझे रख लें, मैं डील नहीं करूँगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं अपने नज़रियात पर खड़ा रहूँगा। इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बातें की हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर वही कि जी किसी तरह से बाहर बात ना जाए? वो तो कह चुके हैं कि मैं अपने वकीलों को बता देता हूँ। आगे वो चले जाते हैं, जाकर जो भी सवालात आए होते हैं किसी चैनल की तरफ से, किसी अखबार की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, वो मुझ तक पहुँचाते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। तो वो नोट्स बना लेते हैं। अब ये ज़रूर हुआ है कि नोट्स भी नहीं लेने दिए जा रहे। कभी वो कोई हाथ पर कोई वकील लिख लेता था, अब कहीं कुछ लिखने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही। तो जितना उनको याद रह जाएगा वो आकर बाहर बता देते हैं। अब सोचें ज़रा, फिर कहते हैं कि जी इमरान खान को तो बड़ी सहूलतें हैं। क्या कभी मियां नवाज शरीफ के साथ इस तरह हुआ था? क्या उनका जेल में ट्रायल हुआ था? वो तो आकर हर रोज़ मीडिया से बात करते थे, उनको जिस तरह सहूलतें मिली हुई थी, AC तो वो खुद मानते हैं। तो प्लेटलेट्स नहीं इमरान खान के गिरे, उनके तो प्लेटलेट्स भी गिर गए थे, तो मुवाज़ना ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब तीसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो है कि जिस तरह से ये ड्रामेबाजी हुकूमत की तरफ से चल रही है, अब ये नूरा कुश्ती भी चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि जी बयानबाजी शुरू कर दो, ताकि कुछ स्पेस तो आप एक अपने पास रख सकें, क्योंकि आप तो मिले हुए हैं दोनों। तो तहरीक इंसाफ ही एक अपोजिशन जमात नज़र आती है, उनकी तरफ से कोई बात होती है तो लगता है हाँ लोगों की बात ये कर रहे हैं। तो आप आपस में थोड़ा सा लड़े, कुछ एयर टाइम कुछ मिल जाएगा, कुछ चैनल्स पर ज़रा इस तरह से हो, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों, ताकि लगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं, आप भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, कुछ इस तरह का करें ताकि तहरीक इंसाफ से कुछ स्पेस तो ली जा सके। तो अब जनाब बिजली पर तनकीद तो शुरू कर दी है एक दूसरे पर, बिजली के बिलों पर, कि जी आप भी सिंध हुकूमत सस्ते करे। अज़म बुखारी साहब कह रही हैं जी 2-3 दिन से सिंध हुकूमत बड़ी परेशान है, जिस तरह हमने बिजली सस्ती कर दी है। सस्ती ये की है बिजली कि इन्होंने जान सस्ती कर दी है। एक और शख्स इस दुनिया से चला गया, मजबूर होकर ख़ुदकुशी कर ली। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाली खबरें हैं। अब आप ये सोचें कि एक शख्स कितना मायूस हो गया होगा कि उसने मायूसी में ऐसा कदम उठाया जो हराम है, हमारे दीन में सख्त ममानियत है। अब कितना वो मायूस हो गया और बिल कितना था जो वो नहीं अदा कर पा रहा था? 25,000 रुपये थे। उसने बड़ी कोशिश की, कर्ज लिए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा। हुआ ये है कि बिजली और गैस के भारी बिल आ रहे हैं और अभी मज़ीद बढ़ने हैं। ये 14 रुपये का जो ये आपने देखा लॉलीपॉप ड्रामा 2 महीने के लिए, और यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि इस शख्स का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा वाला होगा ही नहीं है। पिछले बिल इसके बने होंगे, गरीब आदमी होगा।
تو اس کو تو ویسے ہی وہ 14 روپے والی سہولت ملنی نہیں فی یونٹ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ 2 مہینے کے لیے لالی پاپ جو ہے۔ اب اس میں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں، خودکشیاں نہیں رک رہی۔ اور فیصل آباد کا رہائشی ہے، فیصل آباد میں اتنی بے روزگاری ہو گئی ہے کیونکہ وہ انڈسٹریل سٹی تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بجلی گیس کی قیمتیں ایسی بڑی ہیں کہ وہاں پر پاور لومز، فیکٹریاں، ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، سکریپ میں مال بک رہا ہے، سکریپ میں یہ حال ہو گیا ہے۔ اب اتنی بے روزگاری ہے، اتنی بے روزگاری فیصل آباد میں، جب مزدور بے روزگار ہوگا تو اس کی وجہ سے جب اس کے پاس رقم نہیں ہوگی، اس سے جڑے کتنے لوگ ہوں گے جو وہاں سے کما رہے تھے، تو وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ یعنی کسی شخص کے پاس پیسہ آتا ہے تو آگے خرچ کرتا ہے، اس سے کئی لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ اب یہ فیصل آباد کا رہائشی تھا جی فدا حسین، کئی مہینے سے بے روزگار تھا بیچارہ، اور 25,000 بجلی کا بل آیا اور 3,500 گیس کا بل تھا اس کا۔ 25,000 بجلی کا تھا اور 3,500 گیس کا بل تھا، لیکن اس سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی ہے کسی طرح سے مینج ہو جائے، اس کے پاس کچھ رقم آ جائے اور یہ بجلی اور گیس کا بل ادا کر سکے، لیکن نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار یہ اتنا مایوس ہو گیا، تنگ آ گیا، چلتی ٹرین کے سامنے اس نے کود کر زندگی ہی ختم کر لی۔ اور پھر کیا ہوا، اس کی جیب سے بل برآمد ہو گئے۔ اب پتہ نہیں، یہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، چونکہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے بل اب کون ادا کرے گا؟ کیا مریم نواز صاحبہ، کیا نواز شریف صاحب ان کے بل ادا کریں گے، یا ابھی اور خودکشیوں کا انتظار کریں گے؟ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ حکومت 2.25 سال سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بدترین مہنگائی ہے اور بدترین بے روزگاری ہے، اور آگے بھی بد سے بدتر حالات آ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو اندازہ ہی نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، یہ جو سلو ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کے اثرات ہماری معیشت پر کیا ہو رہے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو براہ راست اچھا کسی کی دکان ہے اس میں تو انٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، پوری اکانومی اس سے بیٹھ جائے گی، پوری اکانومی، اور بیٹھ رہی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات اللہ نہ کرے خاکم بدان کہ اور ہوں گے، کہ جو حالات یہ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنی اسی طرح ہی دیکھیے اربوں روپے کے گھر بنا کر دے رہے ہیں افسران کو، اپنی عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہیں، اسی طرح مفت پیٹرول ہے، اسی طرح مفت بجلی ہے، وہی گاڑیاں ہیں، وہی پروٹوکول ہے، سب کچھ اس طرح سے چل رہا ہے، اور سرکاری خرچ پر چل رہا ہے۔ وہ کم نہیں ہوگا، وہ بڑھے گا۔ تو یہ اب اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے سر پر ہے۔ جب ہمارا دین یہ کہیں تو منیم صاحبہ کہتی ہیں میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وہ کہتی ہیں میرے لیے وہ ماڈل ہے، یعنی وہ تو بھیس بدل کر جا کر اور لوگوں کی داد رسی کرنا، یہاں اشتہار بازی ہوتی ہے، اتنے اشتہار لگاتے ہیں کہ وہ رقم اگر لوگوں کے لیے خرچ کر دی جائے تو اس طرح کہ شاید لوگوں کے بل ہی ادا ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق کو اشتہار بازی نہیں کرتے تھے، وہ تو چھپ کر جاتے تھے لوگوں کا دیکھنے کہ کیا حال ہے۔ اور آج بھی یورپ جو ہے ان کو فالو کرتا ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہو جائے اس دن سے اس کا وظیفہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات شروع کی تھی کہ بچوں کے وظیفہ لگے، ان کے ماں باپ غریب ہیں، وہ ان کو خوراک اور دیگر ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ اور کیا ان لوگوں کی بات کیا کرے کہ یہ لوگ کس طرح سے، مجھے سمجھ نہیں آتی، نام کیسے لے لیتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، عمر اس کا جواب دے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس خودکشی کا جواب دے پھر کون ہے؟ یہ اس قتل کا جواب دے پھر کون ہے؟ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی مثالیں دینی ہیں تو پھر آئیں، پھر بتائیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال حکمرانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، جو میں نے عرض کی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے اور سلم جاوید کے بارے میں، وہ یہ کہ جی 22 اگست کو جلسہ ہے تحریک انصاف کا، اس سے پہلے تقریباً 1000 کارکنوں کو گرفتار کرنا ہے۔ ان میں ظاہر یہ بھی ہیں کہ ایک خوف بیٹھ جائے اور لوگ متحرک نہ ہوں، نکلے نہ، کیونکہ ثوابی کے جلسے کے بعد اس وقت حکومت میں خوف ہے، وہ تو ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ کسی طرح سے بھی نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کچھ کر سکے، تو اس لیے ابھی خواتین کو عدالت کے احکامات کے باوجود نظر بند کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے۔ تو ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وکلاء نے بڑی سمجھداری سے وہ کیا کہ دوسرے دروازے سے ان کو خواتین کو محفوظ راستہ دے کر وہاں سے نکال دیا، ورنہ پولیس کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ یہ عورتیں کسی طرح نکل نہ سکیں، ان کو نظر بند کر دو، ان کے بچے ان سے دور ہی رہیں، اور یہ اسی طرح مینٹل ٹارچر میں رہیں۔
پہلی بہت سزا بھگت چکی ہیں، ہر شہر میں ان کے خلاف کیسز، ضمانت ہوتی ہے پھر کیسز، لیکن کیوں ان کے ساتھ ایسا کوئی انصاف ہونے دیا جائے؟ نہیں، ان کے اوپر ابھی اور ظلم کرنا ہے تو یہی احکامات ہیں، اور پولیس وہ کر نہیں سکی جس کے لیے پولیس کو پچھلے 2.25 سال سے باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے۔ فوکس ہی سے بھی ہے، آپ پورے پاکستان کی پولیس کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ کام کیا لیا گیا ہے؟ تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کا، سب سے زیادہ، باقی کام چھوڑ دیں آپ۔ تو یہ پولیس کے لیے اب شامت آ گئی ہوئی ہے کہ یہ ہو کیسے گیا جی، نکل کیسے گئے۔ اور آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سہولت کاری کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے الزام میں 6 ملازمین کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل ملازمین میں جن کو تحویل میں لیا گیا ہے 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ جیل ملازمین میں سویپر اور کیمرہ سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہے۔ جیل ملازمین کے زیر استعمال موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو جیل کا لیڈی سٹاف ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سہولت کاری کرتا تھا، یہ الزام ہے ان پر۔ جیل ملازمین کو ڈپٹی اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور نادر بلوچ بتاتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق 14 اگست سے اب تک سہولت کاری کے الزام میں 13 افراد تحویل میں لیے جا چکے ہیں۔ اب یہ کتنی سہولت کاری، کس طرح کی سہولت کاری ہو رہی تھی؟ وہ جو کوٹری میں ہیں عمران خان، اور ویسے چلیں عمران خان کے جو حالات ہیں شاید اس لیے سہولت کاری کی ضرورت ہے، میاں نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے لیے سہولت کاری کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی بڑی سہولیات میسر تھیں، ان کو ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کی ملاقاتیں ویسی تھیں جس سے چاہے جو بات کر سکیں، اور اس وقت ملاقاتیں الگ سے چل رہی تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے، باجوہ صاحب سے بھی، اور اب فیض حمید کے بارے میں خود یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ملاقاتوں میں ہو رہا تھا، کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں۔ تو بہرحال یہ جناب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور ابھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فیض حمید صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی صحت اچانک کیسے بگڑی، کیا ہوا، کہاں ان کو لے جایا گیا۔ اللہ حافظ۔